اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سیریز کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، آج ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اسلامی سیریز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہی۔ آپ کی خدمت میں ہم بہت ساری پیاری ایسی ہی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہا کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا۔ وہ صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے محسوس تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے، اور ان کا یہ ماننا اور یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس تالاب سے غسل کر لے اس کے سب گناہ جل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر کی رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کو رہنمائی کرنا تھا کہ نعوذ باللہ کہ کون سا خدا بیٹے ادا کرتا ہے اور کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھائی اور اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شر کی گڑھ اجمیر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان بڑا ہے، اونٹوں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے۔ اصرار کرتے کرتے اور انہوں نے اتنی بدتمیزی کی اور یہ کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے، جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج وہ کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، اور کسی کا خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ یہ بات راجا تک پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھے رکھا ہے، یہ بیچارے بھوکے پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کرو اور اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی وہ جادو کرتے ہیں، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلے ہی بار میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہندوؤں کو دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5ویں وقت اذان ہوتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس کو شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کے ہاتھ منہ دھو کر برشٹ کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو ہمارے پاک و طلاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، یہ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا اس میں کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگی، وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے طلاق کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے کو کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں قہرا مچ گیا۔ گلیوں محلوں میں چیخو پکار اور آہو بکار شروع ہونے لگی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گڑیاں لاتے تھے اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگنے لگا، اور یہی تشویشناک بات تھی کہ آخر طے پایا تھا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہیں تو تسلیم کر لیے جائیں گے، یا پھر سب مرد و عورتوں اور بچے جا کر فقیر کی منت مساجد کریں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ سے فرمایا، جاؤ کتب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں میں اچھلتا ہوا آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخ کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام میں 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام تو لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کو بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ راجہ دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کے فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ! اس نگاہ اور لہجے کا جانا کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جی جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کا قیا ہی پلٹ گیا اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔ تاریخی کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بزرگوں میں سے بزرگ تھے جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔
صدیاں بیت گئیں مگر سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع اجمیر شریف راجستھان انڈیا آج بھی مجھے خلائق عام ہے، جہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کا جم غفیر حاضری دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسلامک سیریز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔